یہ اللہ کی قدرت دیکھے جڑی دنیا کہندی سی کہ حضور دے سامنے جھکنا شرک ہے، پر میں میرے حبیب دے سامنے نہیں جھکتے، جاؤ ٹرمپ چوڑے دے کے جھکو، جاؤ پھر یہ تمہارا مقدر ہے، کدھر جھکنے کو شرک کہتے تھے، جاؤ جا کر ادھر جھکو جو ہے ہی مشرک، جو ہے ہی پلید۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، بھائی مشرک تو میرے پلید ہے، یہ تو گندے ہیں، تو جھک گئے سب اہل نجد کے ساتھ ٹرمپ کے آگے۔ احمد رضا کے نوکروں کا سر اونچا کل بھی تھا اور آج بھی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ غوث اعظم رمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ گرامی قدر حضرات سادات کرام اور مسلک اہل سنت و جماعت کے نمائندہ حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز و محتشم گرامی قدر اور واجب الاحترام جمیع مہمان حضرات، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے آمنوا کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، عمر ابن خطاب ایمان لے کر آئے، عثمان ذو النورین ایمان لے کر آئے، علی حیدر کرار ایمان لے کر آئے۔ یہ اللہ اعجاز والوں کی بات کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، آپ امام الانبیاء کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور محفل کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا حضور سے رشتہ آگے سے زیادہ مضبوط ہو۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو وقتی طور پر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ حضور سے جو رشتہ ہے نا جی وہ کسی رنگ میں بھی ہے، کوئی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہے، پگڑی پہن کر بیٹھا ہے، یا کسی اپنے رنگ میں بیٹھا ہے، اس کا امام الانبیاء سے رشتہ مضبوط ہے تو فائدے میں ہے۔ تو یہ قرآن ہے جی، اس کو پڑھیں آپ۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مانگ رہا سی کہ آپ انہوں مل پہ، آپ نے فرمایا کیڑا کام شروع کر رہی مانگتا ہے کہ آپ انہوں نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا منگیا نہ کر قرآن پڑھیا۔ وہ بندہ غائب ہو گیا، اس کے بعد نظر نہ آیا۔ ایک لمبے عرصے تو بعد آپ نے ملیا کہ آپ نے فرمایا آپ ناراض ہی ہو گئے، کبھی اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ انہیں کہ حضور آپ نے فرمایا سی کہ قرآن پڑھیا کر، جدوں دا میں قرآن شروع کیتا ہے اللہ نے مینوں ہر درد تو ہٹا کے اپنے درد مسافر بنا چھڑیا، میں دردی دور نالوں بچ گیا۔ تو آپ قرآن پڑھیں، ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا کہ کنے آج کتنا پڑھے ہیں، نہیں، جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سراج الامہ ہیں، جس جگہ پہ آپ کی روح نکلی وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ امت میں 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کی حضور میں پیسے دے چھڑے ہوں تلاوت نہیں کر سکتا، ایک بزم کے اندر عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں 3.5 ارب روپیہ بھی رکھا ہوا ہے آج کے دور کے حساب سے، 3.5 ارب کے بابا جی کی تحقیق ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے،
وہ آگے سے کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، ہن اسی انج کلمہ پڑھیے جو بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے یہ فوراً اس لیے کہہ دیا استغفر اللہ کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آپ کو ماں کی گود سے صحابہ کا پیار ملا ہوا ہے۔ صحابہ بے وقوف کیسے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں انہوں نے کہا ہے۔ اب کہا کیوں ہے اس پر میری ایک دو باتیں جی اور بات ختم جی، لمبی بات کہ میں آتی نہیں ہوں۔ ہم نے 2005 میں 20 سال پہلے استاد گرامی سے جب سبق پڑھا تو استاد فرماتے تھے بھائی دسو کیوں کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ جو ہے وہ چادر وہ پاؤں میں نہیں رکھتے تھے، وہ ادھر ہی رکھتے تھے، کیونکہ چادر رکھنے کی جگہ یہ ہے، وہ پاؤں میں نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ ان کی یہ جو قمیض ہے اس کو پیبند لگے ہوتے تھے، پھٹے ہوتے تھے کپڑے، لیکن کی حالت یہ تھی کہ وہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ ان کی پگڑیاں جو ہے نا وہ ان کے کئی حصے جو ہے نا وہ ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوتی تھی، پگڑیوں کے اندر سوراخ ہوئے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے وہ شیشے کے آگے تو پگڑی باندھتے نہیں تھے، وہ تو کبھی بدر میں پگڑی باندھ رہے ہیں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں۔ امام بصیری فرماتے ہیں فصل حنین وصل بدر وصل احد، کہ جا جا کے بدر سے پوچھ تو بدر کی زمین تمہیں کہے گی کہ یہاں جب 1000 کافر کھڑے تھے اور وہ چیخ چیخ کر بڑگا مار کے کہہ رہے سن ساڑھا مقابلہ کون کرے گا، تو حضور دی بارگاہ 21 سال دا جوان عرض کرتا حضور میں نے اجازت ہوئے تو میں گیا تھے آیا۔ وہ گئے اور واپس آئے تو جب گرد اڑ رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ گرد اڑ رہی ہے یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرمایا غور سے دیکھو حیدر کرار آ رہا ہے۔ بدر کے اندر 32 کافر مولا علی نے اکیلے مارے اور دھوتی بن گئی۔ کیا بات ہے! تو امام بصیری فرماتے ہیں، اور اقبال نے تو اگلی بات کی، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، خبر میں نظر میں اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہنا میں تیری آنکھوں اگے ایک واری انج کراں تے سارے پردے ہٹ جان تے تینوں پتہ چل جائے گا کہ صدیق اکبر نے غار سور دے اندر سب کو ڈنگ کیویں کھادا تے حضور دی عزت تے جان کیویں قربان کی۔ اقبال کہتا ہے اگر میں تیری اکھاں جا کے ایک بار یہ کرنا تو پردہ ہٹ جائے گا تو تینوں پتہ چل جائے گا فاروق اعظم 36 انچ سینہ رکھ کے تو حضور دے سامنے کیویں بیٹھ کے حضور دا ادب کرتے ہیں۔ اقبال کہنا میں تیری اکھاں جا کے صرف ایک بار یہ کرنا تو سارے پردے ہٹ جائیں گے تو تینوں لگ پتہ جائے گا کہ سامنے خانہ کعبہ ہوئے اور سارے قریش مکہ حضرت عثمان غنی نو کہتے ہوں کہ تسی طواف کر سکتے ہو، حضور نو طواف نہیں کرن دیاں گے، وہ حدیبیہ دے اوتے بیٹھے۔ عثمان غنی کہتے بے سما ظننتمونی ہوئے تسی میرے بارے اتنی پیڑی گل کی میں سوچ رہی۔ فرمایا کہتے ہو میں احرام کی پابندی تو نکل جانا طواف کر کے، میں 20 سال مکے دے اندر طواف دے احرام دے اندر رہ سکتا، لیکن جدوں تک امام الانبیاء طواف نہیں کرن گے طواف تے بڑی دور دی گل ہے میں کعبے نو ویکھ ہی نہیں سکتا۔ اقبال کہنا میں تیری آنکھاں دے کہ ایک بار اس طرح کرنا تو سارے پردے ہٹ جاون تے تینوں میں دس چھڈا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر دے موقع دے ہوتے عمر ابن بدھ دے نال کے میں گل کی جی میں مرحبا آیا انہیں کہا خیبر دے زمین جان دی ہے کہ میں مرحبا تو مولا علی نے نہیں کہا جناب اسی تے شریف لوگ ہاں اسی تے کسی نے کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا تیرا تعارف میں نے سنن دی لوڑ بھی نہیں، البتہ میرا تعارف سن لے تو اج مرحب پڑھے کہ میری تے ماں نہیں میرا نام حیدر رکھ گیا۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو نقشہ الفاظ میں، اقبال کہتا ہے اس طرح میں کروں صرف میں تینوں صرف ایک بار اس طرح کر کے تو میں تینوں دکھا سکتا کہ 72 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو رضی اللہ تعالیٰ نو میدان احد کے اندر آپ کا سر پھٹیا ہے، آپ کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، آپ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اس کو بعد جدو ہوش آتا ہے صدیق اکبر پوچھتے ہیں طلحہ کی آلے کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں بادشاہ میں چھٹو تو سو امام الانبیاء کیا۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ 70
70 سے زائد زخم لگے ہوئے حضرت زیاد بن سکر کو، اور گر رہے، اور موت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر دھکیل کر حضور کے قدمین طیبین طاہرین تک لے کر جا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے ایک ہی آرزو تھی کہ جب میری روح نکل رہی ہو منظر یہ ہو کہ آپ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے بتا سکتا ہوں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 زخم لگے ہوئے میدان احد کے اندر، اور ان کو کوئی آ کر پوچھتا ہے سعد کیا حال ہے کیا حال ہے، جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ سعد بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب بوئے جانا۔ کہتے ہیں حضور نے سلام بھیجا ہے؟ جی جی یار حضور نے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا حضور کو میرا بھی سلام کہہ دینا اور پوری قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، انہو لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ وفیکم عین تطرف۔ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ کا پردہ کام کرتا ہو اور حضور کی عزت پر بات ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ سے معافی کی امید نہ رکھیں۔ ان کو بیوقوف کہا گیا۔ ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ کہ ان کو بٹن بند کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے ساتھ جب بات کرتے تھے، حضرت نعمان بن مکرم سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے تو بادشاہ کہنے لگا جناب شاید آپ کی توجہ نہیں کیا، فوراً زمین پر بیٹھ کے تو اس نے کہا جی سونا آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو پریشان ہو گئے؟ فرمایا نہیں نہیں، کلمہ اس محبوب کا پڑا ہوا ہے جس نے ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی دونوں برابر کر کے رکھ دیا ہوا۔ وہ تو اس درجے کے لوگ تھے، لیکن ان کو بیوقوف کہا گیا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی تفسیریں اٹھا کر پڑھ لیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ امام الانبیاء سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور یہ اللہ کی قدرت دیکھے جڑی دنیا کہنے سی کہ حضور دے سامنے جھکنا شرک ہے، فرمایا میرے حبیب دے سامنے نہیں جھک دے، جاؤ ٹرمپ چوڑے دے کے جھکو، جاؤ یہ تمہارا مقدر ہے، ادھر جھکنے کو شرک کہتے تھے، جاؤ جا کر ادھر جھکو جو ہے ہی مشرک، جو ہے ہی پلید۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، بھائی مشرک تو میرے پلید ہیں، یہ تو گندے ہیں۔ تو جھک گئے سب اہل نجد کے سر ٹرمپ کے آگے۔ احمد رضا کے نوکروں کا سر اونچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اقبال جو ہے نا وہ بظاہر مدینہ منورہ نہیں گیا، لیکن اقبال قلندر لوری کہتے ہیں میں گڑی جو بیٹھا ہوں تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، فرشتے کھڑے تھے، جی ہاں جی آرڈر لگا، حضور نے آپ کو یاد کیا، خود کلی یاد میں۔ اقبال کہتا ہے فرشتے بزم رسالت میں لے گئے، کہتا ہے اقبال کہتا ہے مجھے فرشتے لے کر گئے، تو میں جب مدینہ شریف پہنچا تو پہنچتے ہی میں نے حضور کے سامنے میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ ان سے کوئی لوگ کہتے ہیں جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے، وہ جلیا پکڑنے سے شرک ہوتا ہے، جھکنے سے نہیں ہوتا۔ تو وہاں جب سر رکھا تو جبہ سیٹ کر کے گزر رہا تھا عبدالعزیز پرنس تھا اس دور کا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ تین ہی تو لفظ آتے ہیں ان عربیوں کو، شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، حاجی اللہ بس ہے، اٹھ کے جاؤ۔ چوتھا ان کے پاس لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں تو پتا کہ یہ کوئی عام پاکستانی نہیں ہے جو جلہ پر چلا جائے گا۔ تو اقبال نے جب ایسے دیکھا، اقبال نے کہا میں عام پاکستانی نہیں ہوں کہ تیری چڑھتا سن کے ٹوٹ جاؤں گا۔ اس نے کہا سجدہ کر رہے ہو؟ اقبال کہنے لگا دھیان کر، سجود نیستی عبدالعزیز بروبم بھی آئے خاک از در دوست۔ اقبال کہنے لگا آنکھاں کھول کے وے میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ نے کہا پھر تو کی کر رہے ہیں؟ تو اقبال قلندر لاہوری کہنے لگا میں اپنی پلکوں سے در یار پر دستک پیش کر رہا ہوں، در رسول کے اوپر جو خاک لگی ہوئی ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس کو اپنی پلکوں سے اٹھا رہا ہوں۔ یہ صحابہ نے حضور سے انہوں نے محبت کی ہے جی، جو جس سے آج انگوٹھے نہیں چومے جا سکتے، اس نے بدر میں جا کر جانے پیش کرنی تھی۔ وہاں تو جناب حال ہی یہ تھا، حضور نے صرف ایک مرتبہ رسلے میں قافلہ روک کے پوچھا جی دسو جی جانا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت سعد نے کیا خوب جملے کہے، حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھایا، ہم سے پوچھ کیوں رہے
یہ سامنے بدر 250 کلومیٹر کے اوپر اس کی باؤنڈری نظر آ جائے گی، ابھی نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد نظر آئے گی۔ حضور آپ ابھی حکم دیں، ہم حبشے جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ابھی حکم دیں، ہم یہ جو 2-3 گھوڑے ہیں ان کو لے کر سمندروں میں چلے جائیں گے، آپ ابھی ہمیں حکم دیں کہ جو 8 ہماری تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جا کر ہم کیسر و کسریٰ کی ٹینٹ کر کے رکھ لیں گے، آپ ابھی حکم دے کے دیکھیں یا رسول اللہ۔ اور حضرت مقداد نے کہا حضور تسی دیکھنے سے اسی بدر دے اندر تواڈے سجے کھبے انج جنگ کریں گے کہ آپ کی مبارک اکھاں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو بس حضور سے ہم نے وہاں محبت کرتے تھے۔ اور حضرت امام نے لکھا کہ 700 سال پہلے تقریباً یہ کتاب لکھی گئی، امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اب تو کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا ہو رہا ہے اور بابوں کا خدا ہو رہا ہے، تو دیکھیں جی کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے حضور امیر المجاہدین نے امت مسلمہ کو زندہ کیا ہے، یہ ہمارے بڑوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر تحقیق اس کو کہتے ہیں، محبت۔ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اقبال سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے، اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین تو حضور کی محبت میں جلتے رہنے کا نام۔ یہاں خبر آتی ہے لائٹ اسپتال سے آپ کا فلان رشتہ دار فوت ہو گیا، اور نیچے رپورٹ کیا لکھی ہوتی ہے، گردے فیل ہو گئے، بندہ مر گیا، پھیپھڑے جواب دے گئے، بندہ مر گیا، ای سی جی برابر آ گئی، بندہ مر گیا، اٹیک ہو گیا، بندہ مر گیا، برین ہیمریج ہو گیا، بندہ مر گیا، جناب کومے میں چلا گیا، بندہ مر گیا، ٹی بی ہو گئی، بندہ مر گیا، کینسر ہو گیا، بندہ مر گیا۔ یہ موت کا سبب ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک میں لکھا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا بھئی ابو بکر صدیق کو کیا ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے؟ تو امام نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس لیے دنیا سے چلے گئے کہ وہ رسول اللہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے۔ کیا سبب ہے جی موت کا؟ کہ وہ محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر سکے وہ بھی۔ اور یہ محبت ہے جی، اقبال نے جو کہا نا جی دین حضور کی محبت میں جلتے رہنے کا نام ہے۔ ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر، صدیق اکبر کا جو جسم ہے اس سے گوشت کے لوتھڑے گرتے تھے حضور کے وصال کے بعد، اور آپ کی جو چھت ہے وہ سیاہ ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا جی دھواں اتنا اندر بالتے ہو کہ کبھی انہوں نے صفائی نہیں کی تھی؟ صدیق اکبر کہنے لگے نہیں دھواں نہیں ہے لکڑیوں کا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہے؟ فرمایا حضور کی محبت میں میرا کلیجہ جو ہے وہ جل چکا ہوا ہے، میرے جگر کے کباب بن چکے ہوئے۔ اس لیے امام محمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ اب امام نے ایک جملہ لکھا جی دین کس چیز کا نام ہے۔ یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا جناب، پا نہیں پڑیا اور دین کی تشریح ایسے کرتے ہیں لوگ، اے دین کی تشریح ہو رہی، لاتے ہوتے لاتا رکھ کے نال چاہ بھی چل رہی، نال سوٹا بھی چل رہا، نال دین کی تشریح بھی ہو رہی، صدقے جامع اے دین کی تشریح کرن اے بزرگ۔ حضرت نے 500 صفحے پر ایک مسئلے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ آپ اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک چوڑے نے گستاخی کی تو پوچھا گیا جی کیا حکم ہے؟ تو آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں، فیصلے تو اس کو کہتے ہیں، فرمایا اس کی گردن اتار دی جائے۔ تو آپ کو پتا ہے لبرل انٹیاں ہر دور میں ہوتی ہیں، سیکولرزم والے ہر فواد چودھری جیسے چوڑے ہر دور میں رہے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک یہ دو طاقتیں ہمیشہ یزیدی طاقت اور حسینی طاقت یہ آمنے سامنے رہی ہیں، لیکن فتح جو ہے وہ امام حسین کو ملی ہے اور امام حسین کے غلاموں کو ملی ہے۔ یزید پر کل بھی لعنتیں برس رہی تھی، آج بھی اس پر لعنتیں، اور تا صبح قیامت اس پر لعنتوں کی بارش ہی ہوتی ہے۔ اور جس جنت کے مالک حسنین کریم ہے اس جنت میں یزید کبھی بھی نہیں جا سکتا، جو جنت مولا کائنات کی ہے اس میں نہیں جا سکتا۔ میرا اتنا ہی جملہ کافی ہے۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالی سے وہ کہنے لگے چلو جی وہ اس بندے کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی گردن اتار دی جائے، تو اس کی گردن اتارنے سے کیا ملے گا؟ بندہ تو جڑا مرنا سی اس نے گستاخی کر دی ہے، یہ چوڑا ہے، اب اس کی گردن اتارنے سے کیا ہوگا؟ حضرت امام نے یہ جملہ لکھا صفحہ نمبر 33 پر، اور میرے پاس جو کتاب ہے یہ بیروت کی ہے، السیف المسلول۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب اگر اس کی گردن اتار دیں
مانگیں گے کیا ملے گا؟ یہ باتیں آپ کو اس لیے کڑوی لگتی ہیں یا سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے وہ ہماری مجلسیں ہی بدل گئی، ہماری صحبتیں بدل گئی۔ ساڑھے بابا جی کا بڑا ایک عجیب جب معیار سی، جب یہ کھاریوں سے گزرتے تھے تو وہاں ایک قبر آتی ہے عالم لوہار کی، بڑا ساری زندگی چمٹے بجاندہ رہا، لیکن بابا جی لمبے لمبے میں اس طرح کرتے سن، واہ عالم لوہار تینوں لمبا سلام۔ کس نے کہا حضور تسی شیخ الحدیث، تسی سرد امام، تسی نام امام، امام حسن والی حدیثاں تانوں یاد، پیر میرے علی شاہ صاحب دا کلام تانوں یاد، حافظ شیرازی تانوں یاد، مولانا روم دے شعر تانوں یاد، امام احمد رضا دے شعر تانوں یاد، حضرت حسان دے شعر تانوں یاد، کعب بن زہیر دے شعر تانوں یاد، عبداللہ بن رواحہ دے شعر تانوں یاد، پگڑی تسی سونی پڑھ دے ہو، داڑھی سی تواڈی سونی ہے، متھے تے تواڈے نور برستا ہے ہر وقت، اور جناب قرآن سارا تانوں یاد ہے، درود پاک دی کثرت تسی کر دے ہو، قرآن دے سارے سیغے تانوں یاد ہے۔ اے عالم لوہار جڑا ساری زندگی چمٹے بجاندہ رہا، اینو جا کے کہہ دے واہ عالم لوہار تینوں لکھ السلام، اور گڈی روک ڈرائیور ایتھے فاتحہ پڑھ جائیے، بالکل پر لبے سڑک دا مزار ہے، اینو تسی کیوں فاتحہ پڑھ کے تے سال ثواب کر دے ہو؟ فرمایا کہ گلاں بجاندہ تے چمٹے رہا ہے، لیکن حضور دی شان وچ نے دو مصرے لکھے، لیکن انہیں کمال کر چھڈے، کہ وہ کیڑے؟ فرمایا عالم لوہار جانے جانے لکھ گیا کہ قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیا۔ ساڈا معیار تے ہے حضور دی گل کر کے بس گل ختم، نہ اودے نسب ویکھیا جاندا نہ نسبت ویکھی، بس حضور دی گل کیتی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی لا کے تے ترکھاڑن دے منڈے دے پیراں چاک چھڈی غازی الدین دے، لوگوں نے کہا پیر صاحب کی کر رہے ہو؟ فرمایا کچھ نہیں کر رہے ہو، کہا جی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ متھا چومو۔ فرمایا متھا میں نہیں چوم سکتا، متھا کل رات امام الانبیاء نے خود چومے ہے۔ داتا صاحب نے سامنے شعر لکھیا، حافظ شیرازی رند آدمی ہے لیکن انہیں گلاں بڑی عجیب و غریب کرتا ہے، کہتا ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسن مست شراب عشق یک آمی رسن۔ فرمایا جتھے عبادت کرنے والے 40,000 سالوں تو بعد پہنچ دے نا، اتھے حضور دے نال ننے واہ پیار کرنے والا 1 سال دے اندر پہنچ جاتا ہے۔ کہا جی آپ متھا تے کل رات حضور نے چومے، فرمایا پگڑی پیرے کیوں رکھی نے؟ فرمایا دسنا چاہنا ماں کہ قیامت تک عزت ہو دی ہوئی کہ جڑا حضور دی عزت تے گل کرے۔ آج کی گل ہے جی، نہ تسی امام سبکی نو جان دے ہو، نہ شاہ کوٹ والے جاندن سوائے علماء کو، لیکن آج رات دے 12 سوا 12 دے درمیان اس بابے دا ذکر ہو رہا جنہوں گزریاں 700 سال ہو گئے، آپ نے جملہ لکھا قلم توڑ کے رکھ چھڑیا، گل کرو حضور دی ہے کہ اگلے دا دھون تے نکلے۔ اب پتہ تے چلے کہ بھئی اے مصطفیٰ جاننا ہے کی گل ہے جناب، ہاں کدھر لکھا ہوا انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ ہاں کل آپ کو مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا، خاص مفتی کو لوگ پوچھیں گا۔ یہ تو سمجھ آ جائے بکری نو آ جائے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرمانگی ہیں ساڑھے گھر ایک بکری سی، وہ کدی ادھر کدی ادھر، بکریوں کا کام ہوتا ہے کہ جگہ سکون نہ بہ نہیں سکتیاں، لیکن فرماتی ہیں فرماتی ہیں جب وہ حضور گھر نہیں ہوتے تھے وہ پھرتی رہتی تھی ایسے۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ پھرتی کیوں تھی، اس راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی نے۔ آپ فرماتے ہیں بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، وہ حضور کی یاد میں ایسے تڑپتی رہتی تھی، پھڑکتی رہتی تھی۔ فلما دخل رسول اللہ، حضور جب گھر آ جاتے لم یکا رم رم، اپنی دم کو بھی حرکت نہیں دیتی تھی، کہیں اس سے بھی حضور کی طبیعت مبارک کے اندر کوئی خلل نہ واقع ہو جائے۔ یہ کہ قسمت کی گلن سمجھ آ جائیں جناب۔ ایک ساتھ حضور غزوے کے لیے تشریف لے کر کے بار ایک ساتھ میں آ کر ایسا کرنا شروع کی تھا، صحابہ کہتے ہیں اسی خوف محسوس کی تھا کہ تکلیف نہ دے دوے، تو حضور نے فرمایا نہیں تکلیف نہیں اس نے دینی۔ ان کا حضور ایسے ایسے کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اپنی زبان میں مجھے بول کر کہہ رہا ہے، حضور ہے جڑے تواڈے نال جانا دا نذرانہ پیش کرنے واسطے جا رہے ہیں، انہوں ساڈی طرفوں سلام پتہ فرما قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے، تے قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرد کی جانے مردے کھامن والی، زیراں زبراں شدہ مداں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ امام کو انہوں نے پوچھا جی کہ او دی گردن گستاخ رسول دی گردن بھئی مہینہ ذوالقعدہ دا ہوئے اسی تاں بھی حضور دی عزت دی گل کرتے ہیں، تو مہینہ ربیع الاول دا ہوئے تاں بھی حضور دی عزت دی گل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں جی؟ تیجے تے 10ویں تے 40ویں تے ولیمے تے نکاح دے موقع ہوتے، شبرات ہوتے، معراج ہوتے، لیلۃ القدر دے ہوتے، کیوں گلاں کرتے ہیں؟
میاں صاحب نے فرمایا جو کسی دا عاشق ہوگے گا اسے نکل یہ تو نہیں کہ بندہ وقت لے کے موقع دے کے تقریریں کرے، نہیں نہیں نہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے جگر چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے زبان ہی کافی ہے، اور حق کا ساتھ بھی ہر ایک نہیں دے سکتا۔ جس میں اللہ کا کرم ہو، اللہ کے حبیب کا فضل ہو، ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہوں، نسلوں کا تسلسل بالکل ٹھیک ہو، تب جا کر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو دسنا کہ اگر ادھی دوڑ لو گے تو کی ملے گا؟ فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ، فرمایا اے جڑا کتا ہے نا جنہیں حضور دی بے ادبی کیتی ہے، جدوں دی گردن اتر جائے گی تو حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس یہ تھے سارے اپنے یاروں کو خوش کرنا، فرمایا حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو حضور دے دشمن کو زمین تو۔ اس لیے شاہ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے، کسی دے ذہن دے اندر نہ ہوئے کہ انسانیت بھی کوئی شے ہوندی ہے، انسانیت ہوندی ہے پر مرزائیت کوئی شے نہیں ہوندی، انسانیت کوئی شے ہوندی ہے، قادیانیت کوئی شے نہیں ہوندی۔ ہاں ایک خاتون نے کہہ چھڑیا جی اے تہاڈا ابا ہے، ساری زندگی بندہ اپنا ابا مان لیندا ہے، تو تھے امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس کے باوجود یہ چوڑا، یہ دجال، یہ لانتی، یہ بے ایمان ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور ہماری کون کہتی ہے کہ سنو ہوتے سے ایک میں پیر میں کیا بڑا بڑا، او دا نام ہی میں تم دسنا، او دا نام نور اللہ قادری وفاقی وزیر بھی گزرے ہیں۔ وہ کہندے ہوتا سی اون تے خیر پتہ ہی نہیں کدھر گئے بیچارے، کوئی گڈیاں دے کوئی ہیل ہوندے، نہ بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے، ان تے نشان ہی کوئی نہیں نہ رہا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی خان کیسے کیسے، ایتھے کوئی زندہ باد نہیں، ایتھے بس صرف حضور دی ذات ہی زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد ہے، رہ دی دنیا تک بھی زندہ باد۔ جنہوں بہت ذرا پیار لگتا ہو، پیارے لگتے ہو، انہوں نے اپنے گھر رکھ لو، کوئی ایسی گل نہیں، ساڈی کوئی لڑائی نہیں ہے بھئی، ساڈا جہدے نال بھی پیار ہے وہ امام الانبیاء کی وجہ پر۔ تو کہندے ہوتا سی کہ مرزائیوں کو سنے تو صحیح کو کیا کہتے ہیں، میں کہا بڑی گال ہے، ایک بندہ تیری ماں نو گالاں کٹ رہا ہے، تے بعد لوگ آ کے کہن ایک باری سنو تو صحیح کی کہندا ہے، ایک باری کی گال تو سن لو کہندا کی ہے، یہ کتنے درجے دی کتنے وزن کی گال کٹ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی، اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ تو انہوں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو مرزائیاں دی منجی ادھوں دی ٹھکی ہے جدوں دی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے موچنوں وڑ دیتے ہیں، پھر بھی تسی تگڑے ہو کے کوئی بات نہیں ہے، جڑی بزدلی ہے نا، ایک کوئی میں نہیں دیکھے آج تک، میں آج کل ہی آیا جتے میں کہنا ہوئے ایک پروگرام بڑا کوئی خطرناک ہے، لوگ کہنے کہ بھئی پتہ نہیں نال، ویسے بھی میں نہ کی دو سنگی انہوں وہ بھی ہے، انہوں نے پھوک مارو تو ڈر جڑ میری طرح، لیکن دلیری انہوں نال نہیں ہوتی کہ بندہ روزانہ صبح ناشتے کے اندر نیا مینیو ہو، دوپہر کے کھانے میں نیا مینیو ہو، شام میں نیا مینیو ہو، لاؤ بھائی زیتون کا تیل لاؤ، لاؤ بھائی بادام لاؤ، لاؤ بھائی گرمی کا ناشتہ الگ ہے، سردی کا بریک فاسٹ الگ ہے، لنچ الگ ہے، ڈنر الگ ہے، انہیں چیزیں میں بندہ نہیں دلیر ہوتا۔ اقبال کہتا ہے دل سے عشق توانا می شود، خواہ ہمدوش سریا می شود، اقبال کہتا ہے کائنات کی کوئی چیز ہے جس نال بندہ دلیر ہوتا ہے، وہ امام الانبیاء کی سچی محبت ہے، حضور کی سچی غلامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اور اچھی بات کرنی ہے، ہونٹ آپس ہی جو جدا نہیں کرنے، انہوں نے بہترین قسم دی الفی لے کے پھر محفل لا کے آیا کرو، کدھر جدا نہ ہو جاؤ، فرشتے دا قلم حرکت نہ آ جاوے۔ ایک انہوں میں 10 کہاں، او 27 سال کی سزا سنی غازی تنویر نے اسکاٹ لینڈ کے اندر جیل کے اندر آج بھی جلوہ کر رہے، 5 کتابیں اندر جا کے لکھ چکے تھے اگلے۔ تو پتہ ہے کی ہوا، انہوں نے مرزائی ماریا گئی انگلینڈ کے اندر، سرزمین کفار کے اوپر ہوتے مرزائی ماریا، دکان کے اندر انہوں نے گستاخی کی تھی، انہوں اٹھن ہی نہیں دیتا، انہوں کام پورا کر کے جدوں جج نے سزا سنائی نا جی مقدمہ چلے آتے، جج نے آخری سزا سنانی سی، تے ادوں تنویر صاحب نے جی انہوں نے وہ کمرہ عدالت کے اندر چھوٹا جہا ہفتہ ہوتا ہے اتنے کھڑا کر چھڑیا، جج نے سزا سنائی، کہنے لگا جی آپ کو 27 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ تو غازی تنویر نے اپنی جگہ تک اچھلیا، اچھل کے کہنے لگا بڑی تھوڑی سزا سنائی، میں تو زیادہ لمبی تیاری کر کے آیا۔ انہیں کہا اندر کیسے رہوگے، ابھی بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے اتنی سزا سننے کے بعد؟ غازی صاحب نے وہاں پر جستا کہا ہاں یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرتا ہے۔ ہاں
محفل چاہو یہ کوئی نہ نون لیگ دی محفل ہے، نہ پیپلز پارٹی دی، نہ پی ٹی آئی دی ہے، یہ فقط خالصتاً امام الانبیاء دی محفل ہے۔ اور حضور آج بھی اپنی محفل شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے لکھا اذ لا فرق بین موتی و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ، حضور چاہے ظاہری دنیا میں ہو یا روضہ انور میں جلوہ گر ہو، وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں بدلنے والے حالات اور خیالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تب کے نعرہ لو تاجدار ختم نبوت تشریف رکھیں۔ عشق محبت عشق محبت علم و حکمت علم و حکمت جب تک سورج جائے رہے گا۔ جب بھی یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیتے ہیں، موت تو برحق ہے جی کہ اکھیاں میٹ کے کمبل نہ لو اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو بابے نہ ٹوٹ کے مریا جائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ساڑھے بزرگاں نے کیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عندہ جلی لا خفا بہ۔ فرمایا حضور تو ہر حال میں اپنے غلاموں کے دلوں کے اندر جو خیالات اور خطرات آتے جاتے ہیں اور جو ان کی نیتیں ہوتی ہیں حضور تو نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں امام الانبیاء کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اس لیے زندہ باد کی ضرب آخری مرتبہ یہ نعرہ لگائیں کہ یہ زندہ باد اتنے زوردار لگنا چاہیے کہ مرزائیاں دے گھر بچے جم رہے ہوں وہ بھی مر جائیں کہ حضور دے غلامہ نے جواب دیتا ہے۔ تاجدار